नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरत निसा 5वां पारा आयत नंबर 49, 50 और 51। लफ्ज़ी तर्जमा। अलम क्या नहीं तारा तुमने देखा इलल्लाज़ीना उन लोगों की तरफ जो युज़क्कूना जो पाक कहते हैं अनफुसहम अपने आप को, बल्कि अल्लाहु अल्लाह युज़क्की पाकीज़ा करता है मन यशाउ जिसको वो चाहता है, वला और नहीं युज़लामूना वो जुल्म होगा उन पर फतीला ज़र्रा बराबर। उन्जुर देखो कैफ़ा कैसा यफ्तरूना वो बांधते हैं अल्लाह अल्लाह पर काज़िबा झूठ, व कफ़ा और काफ़ी है भी यही इसमन गुनाह मुबीना सरी। अलम क्या नहीं तरा तुमने देखा इलल्लाज़ीना उन लोगों की तरफ ऊतू जो दिए गए नसीबन एक हिस्सा मिनल किताब भी किताब में से, युमिनूना व ईमान रखते हैं बिलजिब्ती बुतों पर, व तागूती और शैतान पर, व यकूलूना और कहते हैं लिल्लाज़ीना उन लोगों के मुतल्लिक़ काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, हाउलाई ये सब आहदा ज़्यादा सीधे हैं मिनल्लाज़ीना उन लोगों से आमानू जो ईमान लाए हैं सबीला रास्ते पर। उलाइका यही वो लोग हैं अल्लाज़ीना जिन पर लानहुमुल्लाहु लानत की अल्लाह ने, वमन और जिस पर यलअनिल्लाहु लानत करे अल्लाह, फलन तो बस हरगिज़ नहीं ताजिदा पाएंगे लहे उसके लिए नसीरा कोई भी मददगार। फरमाया कि क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह पाक करता है जिसे चाहता है, और इन पर एक धागे के बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। देखो कि वो अल्लाह पर किस तरह झूठ बांधते हैं, और सड़ी गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है। और क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, वो बुतों और बातिल माबूद पर ईमान लाते हैं, और जिन लोगों ने कुफ़र किया इनके मुताल्लिक़ कहते हैं ये इनसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं जो ईमान लाए हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत करे फिर तो कोई इसकी मदद करने वाला आप हरगिज़ ना पाएंगे। बेशक इस आयत करीमा में यहूद व नसारा की मज़म्मत की गई है जो हमेशा अपनी पाकी बयान करते रहते हैं। वो अपने आप को मुक़द्दस और मासूम समझते हैं और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे और महबूब होने का दावा करते हैं। इनकी तरदीद फरमाई कि किसी को पाक बाज इंसान करार देना तो अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह जिसे चाहता है पहले इसे ईमान और अमल सालिह की तौफीक देता है, फिर इसके नतीजे में इसका तज़किया करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे की तारीफ़ से भी ख़ुसूसन जब सामने हो या मुबालगे के साथ हो मना फरमाया। जैसा कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया गया तो एक आदमी ने इसकी तारीफ़ की। आपने फरमाया तुमने तो अपने भाई की गर्दन ही काट दी। ऐसा आपने 3 मरतबा फरमाया। फिर कहा अगर किसी के लिए अपने भाई की तारीफ़ करना ज़रूरी ही हो तो यूँ कहे मैं इसे ऐसा समझता हूँ, अगर वाकई इनमें वो खूबियाँ पाता हो इसका हिसाब करने वाला तो अल्लाह ताला काफ़ी है। मुँह पर तारीफ़ करने वालों का मकसद आम तौर पर ममदूह की मुबालगा आमेज़ नाजायज़ तारीफ़ और खुशामद वगैरह करके इनसे नाजायज़ तौर पर माली फ़ायदा हासिल करना या इनकी नज़र में बुलंद मुकाम हासिल करना होता है। ये अमल इखलाक़ी तौर पर गलत है। सैयदना मिक़दाद बिन उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया कि हम तारीफ़ करने वालों के चेहरों पर खाक डालें। इस्तग़फ़ार। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो हम तक शायद पहले ना पहुंची हों, क्योंकि जिस शख्स की तारीफ़ कोई करे तो वो कहता है कि हाँ अब ठीक है, मगर यहाँ सहाबा क्या फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम्हारे सामने तुम्हारे
سامنے تمہاری تعریف کرے تو اس کے کیا کرو، اس کے چہروں پر خاک ڈالیں۔ یعنی چہروں پر خاک ڈالنے کا مطلب یہ بالکل واضح ہے کہ تعریف کرنے والے شخص کے منہ پر مٹی ڈال دی جائے، جس طرح کے راوی حدیث صحابی رسول سیدنا مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حاکم وقت کی ان کے منہ پر تعریف کرنے والے شخص کے چہرے پر مٹی پھینکی تھی۔ پھر ان کے پوچھنے پر فرمایا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشامد کرنے والوں کو منہ پر اسی طرح مٹی کا پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس ممنوع تعریف سے مراد وہ تعریف ہے جو مبنی بر خوشامد اور مبالغہ آمیز ہو، نیز ایسی تعریف جس سے ممدوح شخص کے عجب یعنی خود پسندی اور ریاکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص واقعی قابل تعریف ہو اور اپنی تعریف سن کر اس شخص کے کسی قسم کے فتنے وغیرہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو اور نہ تعریف کرنے والے کا مقصد ہی ناجائز فائدہ حاصل کرنا ہو تو ایسی تعریف کرنا جائز ہے، جس طرح کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کی تعریف ان کی موجودگی میں فرمائی۔ واللہ اعلم۔ فرمایا دیکھو وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور سری گناہ گار ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ یہاں حیرت اور استجاب کے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرنے میں کتنے جڑی ہیں، اور اس سے بڑا اور کھلا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق اور فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق اور فجور کے کام آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ جس کو شاید گناہ بھی نہ جانا جاتا ہو اور بعض جگہ پر اس کو جائز سمجھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی کا نقصان نہیں، اس لیے ہم نے جھوٹ بول دیا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو ساتھ لاتا ہے۔ اسی طرح اگر جھوٹ بولنے والا اگر جھوٹ بولنے لگ جائے گا تو وہ پھر بڑھتے بڑھتے وہ فسق اور فجور یعنی ایسی عادات میں مبتلا ہو جائے گا کہ جو شروع تو جھوٹ سے ہوا تھا مگر چلتے چلتے وہ اس کا آگے سے آگے راستہ کھلتا چلا گیا اور جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز باقی انسان میں نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی جھوٹوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو بری آتی ہے، اس قدر بری بدبو اس سے آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہم لوگوں کا کہ انسانوں کو ہم سے بدبو نہیں آ رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بری عادت سے بچنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ کوشش کریں، ضرور کوشش کریں کہ اس بری عادت کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر اس بہت بڑے کبھی فعل سے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں، اور اگر کوئی اس طرح کوئی آپ کے ارد گرد کوئی موجود ہے تو آپ اس کو بھی گائیڈ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں یہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تو کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہ آ پائیں گے۔ یہودیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت ہوئی تو انہوں نے مشرکین مکہ سے رابطہ قائم کر لیا اور ان سے کہنے لگے کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے نعوذ باللہ بہتر ہے۔ یہ سب کچھ اس حسد کی وجہ سے تھا کہ نبوت اور رسالت ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی۔ نیز یہ بات اس لیے بھی کہی کہ مشرکین مکہ ان کا ساتھ دیں، چنانچہ بظاہر ان کی سازش کامیاب رہی اور مکہ اور اطراف اور جوانب کے
کفار مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں اور شہر مدینہ کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے بچاؤ کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد واپس لوٹا دیا۔ یہ جنگ احزاب کا، جنگ خندق کا ذکر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ کل ہمیں جو ایک سبق ملا تھا وہ تھا شرک سے بچنے کا، اور جو آج ہمیں سبق ملا، جو ہمیں عمل کے لیے ایک نقطہ ملا، وہ ہے جھوٹ سے بچنا۔ ساتھ ساتھ اپنے لیے کوئی نہ کوئی پیغام اس قرآن کی آیتوں سے لیتے جایا کریں تاکہ آپ کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام سے ہمیں منع فرمایا۔ تو جس سے اللہ اور اس کے رسول حکم دیں وہ کام کریں، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلم اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔